بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم لمحات ہیں سیاسی اعتبار سے، حساسیت کے اعتبار سے۔ اس وقت ہے ملک میں ایک ہیجان ہے۔ آج تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا، جس کا بہت عرصے سے ایک چیلنج بھی تھا، اور لوگ سوچ بھی رہے تھے کہ کیا ہوگا، پہلے کی طرح ملتوی ہو جائے گا یا کچھ اور اسباب بیان کیے جائیں گے۔ بہرحال اسی کی وجہ سے کچھ تاخیر بھی ہوئی، کیونکہ اس میں کچھ خطرات بھی منڈلا رہے تھے۔ شیلنگ شروع ہو گئی تھی آنسو گیس کی، اور صورت یہ تھا کہ کہیں تصادم نہ ہو جائے۔ تو ابھی براہ راست یوٹیوب سے دکھا رہے تھے، باقی تمام چینلوں پر تو بالکل خاموشی تھی۔ ہمارے ساتھ عالیہ زاہد بھٹی ہیں، حسن راشد صاحب حیدرآباد سے، اسلم گرداس پوری صاحب بہت بڑے شاعر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت ہی فاؤنڈنگ ممبرز میں سے، ضیاء الرحمن ضیاء ادبی ڈائجسٹ کے مدیر ہیں۔ عالیہ زاہد بھٹی بہت اچھا لکھتی ہیں، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اسلم گرداس پوری صاحب کہہ رہے ہیں لو یو شام۔ منصور سائر صاحب وینس ٹی وی سے، شکیل شیخ صاحب ینگ ایجوکیشنسٹ کراچی سے، عامر ارائیں صاحب بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں۔ تو ثقلین علی نقوی منا بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ نثار نندوانی صاحب بھی ہیں، محمد آصف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آج کے جلسے کی وجہ سے ہم نے تھوڑا توقف کیا اور دیر سے پروگرام کیا کہ آپ میں سے بھی ممکن ہے بہت سے لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ایک جلسے کی آپ اجازت دے دیں بڑی رد و قد کے بعد، اور اس کی شرائط بھی پوری کر لی ہوں، پھر اس کے لیے راستے کیوں روکے جاتے ہیں۔ امین یوسف صاحب بہت سینئر جرنلسٹ اور جرنلسٹوں کے لیڈر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آفتاب میمن صاحب سابق سیکریٹری گورنمنٹ سندھ، شیلا قادری جنگ سے ہماری رفیق کار، جاوید مہر صاحب سندھ پبلک لائبریری روزنامہ ہلچل کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر، جی ادبی ڈائجسٹ مل گیا ضیاء صاحب، بہت ہمت ہے آپ کی، سالہ سال سے آپ باقاعدگی سے اس کی اشاعت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہت مشکل ہے آج کل رسالہ نکالنا، باقاعدگی سے کاغذ مہنگا ہونا، پھر خریداروں کا نہ ملنا، لوگوں کا زیادہ تر کوشش ہوتی ہے انہیں بس توفتاً مل جائے۔ باقی ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھی آپ کے دوست احباب میں سے بعض کی صابن کی فیکٹریاں ہوں گی، دواؤں کی فیکٹریاں ہوں گی، پاؤڈر کی، تو وہ کیا آپ کو ان سے بھی آپ توفتاً ہی لیتے ہیں ان کی مصنوعات۔ کتاب اور رسالے کے لیے یہی امید اور توقع ہوتی ہے کہ یہ اعزازی ملنا چاہیے۔ امین یوسف صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے۔ آفتاب میمن صاحب شرکائے محفل کو سلام کہہ رہے ہیں۔ آفتاب میمن صاحب
کئی وزارتوں کے سیکریٹری رہے ہیں اور ان کو ہے کئی اردو اور سندھی میں کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ عالیہ زاہد بٹی کہہ رہی ہیں راستوں کو روکنے کی وجہ نقد کوکا کی تلاش ہے، جب تک وہ نہیں ملے گا جلسوں کی اجازت کیسے ملے گی۔ شفقت حیات شفقت خاتون بہت اچھی شاعرہ، یہ ٹیکسلا سے ہمارے ساتھ ہیں۔ راہب گاہو راہب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اب آپ کی چاہے سیاسی اخلاقی ہمدردیاں کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہوں، تو ہر پارٹی اپنی جگہ ایک پارٹی کی حیثیت سے قابل احترام ہے، کیونکہ سیاسی پارٹیاں ہی کسی جمہوریت کی استحکام کی بنیاد ہوتی ہیں، اور ان کے جمہوری رویے اگر ہوں پارٹیوں کے اندر بھی پارٹیوں کے باہر بھی، تو پھر وہ ان کے ہمیشہ ان کے احترام میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ احمد رضا انصاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ نگہت اکرام ستار طاہر خود بہت اچھا لکھنے والی سوچنے والی، اور ستار طاہر صاحب بھی بہت پاکستان کے درد مند صحافیوں میں سے مترجمین میں سے تھے۔ طیب احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جاوید مہر اسلام آباد کے صحافیوں سے کہہ رہے ہیں بات ہوئی، انہوں نے ایک بتایا کہ جلسے میں 50,000 سے زائد لوگ شریک ہیں۔ جاوید مہر صاحب جو حالات جس قسم کے ہیں، اگر اس میں 8-10 ہزار بھی لوگ نکل کے آتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ تینوں صوبوں میں مخالف حکومتیں ہیں، اور سوشل میڈیا سے اطلاع ملتی رہی کہ اس کو کہاں روکا گیا کس طرح سے، کہ جب آپ نے NOC دے دیا ہے پھر رکاوٹیں کیوں کھڑی کرتے ہیں، انہیں اپنا آنے دیں۔ اور اس کے بعد بھی جلسے عام طور پر تاریخ یہی بتاتی ہے کہ کبھی وقت پر ختم نہیں ہوئے، نہ وقت پر شروع ہوئے ہیں نہ وقت پہ ختم۔ عام تقریبات نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی جو ہیں وقت پر شروع وقت پہ ختم، شادیاں نہیں ختم ہوتی۔ تو یہاں ہی صرف اتنی 7 بجے جیسے روزہ کھولنے کا ٹائم فکس ہوتا ہے، اسی طرح آپ توقع کر رہے تھے۔ اس کے بعد محسن نقوی صاحب بھی حرکت میں آ گئے، پولیس FC، اور تو جلسہ تو ابھی جا کے 9:45 کے قریب ختم ہوا ہے۔ اب لوگ واپس جا رہے ہوں گے، کس طرح جائیں گے، کتنی دیر میں پہنچیں گے۔ میرے خیال میں حکومت کی گھبراہٹ جو ہے وہ بلا سبب تھی۔ جلسے ہمیشہ سیاسی زندگی کا بہت بڑا حصہ رہے ہیں۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ٹوڈے از ورلڈ انٹرنیشنل لٹریسی ڈے، انفارچونیٹلی approximately half of our population children are out of educational institutes۔ منصور صاحب کہہ رہے ہیں مرشد انٹرنیٹ بہت سست چل رہا ہے، آپ کی ویڈیو رک رک کر آ رہی ہے۔ یہ اسی جلسے کی وجہ سے آج انٹرنیٹ پھر کنٹرول کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پروفیسر شبیر احمد قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ نگہت اکرام ستار طاہر کہہ رہے منتظر ہوں بھائی، تو رسالہ آپ کو ملا ہے نہیں، اور پوسٹل ایڈریس اپنا شیئر کیجیے گا۔ ثروت نسیم شاہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت کام کر رہی ہیں اسپیشل پرسنز کے لیے، نابیناؤں کے لیے اور سماج سے محروم کے لیے، بہت ماشاءاللہ ان کا کام ہے۔ رئیس AD ناصر مہر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شبیر احمد قادری صاحب تمام اہل اطرافیہ کو ہم کہہ رہے ہیں، ماجد سید صاحب بھی۔
شفقات رسول کہہ رہے ہیں آپ پاکستان کے سینئر ترین صحافی ہیں، سیاسی نفس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ آج کے جلسہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے، جس کے سیاسی اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ ریاض منصوری صاحب کہہ رہے ہیں سراج الدین سیرت لائبریری سانگڑ سے، سمانہ تقوی بھی سلام کہہ رہی ہیں۔ دیکھیے، ملک کو جو اس وقت ضرورت ہے وہ بہت ہی سنجیدہ، پرامن اور مدبرانہ سیاست کی ہے۔ ہم اس وقت اخلاقی بحران میں بھی مبتلا ہیں، سیاسی بحران، اقتصادی بحران، اور یہ سب کچھ ہے ہماری پچھلی 50 سال کی جو بھی حکمرانی ہے، اس کو حکمرانی کہنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صرف حکومتیں ہیں جو آتی جاتی رہی ہیں، تو ان کی ظاہر ہے کہ پالیسیاں اگر کریکٹیو ہوتی اور صحیح ہوتی تو آج ملک کی یہ حالت نہیں ہوتی، اور انہی سے پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ملک کو سنبھال لیں۔ اپریل 2022 سے سب طاقتور ایک پیج پر ہیں، لیکن معاملات نہیں سنبھل سکے۔ چیف جسٹس بھی ان کے، چیف آرمی سٹاف بھی ان کے، سب وزرائے اعلیٰ، وزرائے اعظم وغیرہ سب، لیکن کیوں بہتر نہیں ہو رہا ہے، یہ تو تحقیق طلب بات ہے۔ اتنی بڑی مملکت، 25 کروڑ آبادی، اور آپ کا بے سمندری ساحلی علاقے، دریا، وسائل قدرتی، سونا، تانبا، سب کچھ ہے، لیکن حالات ہم بہتر نہیں کر پا رہے۔ بنت اظہار بھی ہمارے ساتھ ہیں، انجم صابری صاحب نیو جرسی امریکہ سے، سید اعجاز علی نوید النساء بہت بڑی تنظیم ہے جی، بہت خواتین کے لیے فلاحی کاموں میں مصروف ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کو بہت ہی سنجیدہ، مدبرانہ سیاسی اس کی ضرورت ہے، اور جلسے ہمارے ہاں جو تحریک پاکستان میں بھی اور اس کے بعد بھی جلسے ایک سیاسی بیرومیٹر کے طور پر کام کرتے رہے ہیں کہ خاص طور پر انتخابی مہم میں بہت بڑے جلسے ہوتے تھے۔ پیپلز پارٹی بھی کلیم کرتی تھی کہ 20 لاکھ کا مجمع تھا، حالانکہ جو میدان ہے سیاسی یا سڑکیں، ان پہ 20 لاکھ بہت مشکل ہوتے ہیں۔ پھر ابھی اصغر خان صاحب بھی یہ کلیم کرتے تھے، جماعت اسلامی بھی کرتی تھی، لیکن جب جس قسم کے حالات اس وقت ہیں کہ آپ اپنی پسند کی جماعتوں کو تو بلا اجازت بھی ریڈ زون میں آنے کی اجازت آنے دیتے ہیں، جلسے جلوس کرنے دیتے ہیں، لیکن جب ایک پارٹی جس کی آپ اپنے اپوزیشن پارٹی سمجھتے ہیں، اس کے لوگوں کا ان سے انتخابی نشان بھی چھین لیتے ہیں، ان کو جلسوں کی اجازت دیتے ہیں، عین وقت پہ اس اجازت کو واپس لے لیا جاتا ہے، پھر بعض جلسے خود آپ ملتوی کرواتے ہیں مختلف پیغامات بھیج کے۔ تو یہ جو جلسہ آج کا تھا ایک ضد کا جلسہ تھا، اور اس میں بھی سندھ میں بھی جو اطلاعات آئی ہیں قومی میڈیا کے ذریعے بھی کہ یہاں بھی سندھ سے جو پی ٹی آئی کے لوگ آ رہے تھے ان کو روکا گیا، پنجاب سے روکا گیا، پھر خود جہاں جلسہ گاہ کے آس پاس کنٹینر لگائے گئے۔ اپنے لوگ ہیں، اپنے ہی ملک کے لوگ ہیں، تو ان کو آپ کیوں اکٹھے ہونے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پرامن جلسے جلوس جو بھی تاریخ میں دیکھے گئے لاکھوں کے، کچھ نہیں ہوا۔ جب چند لوگوں کو بھی روکا گیا تو اس میں پھر ہیڈ آن کولین تصادم بھی ہوا، اور اس کے
جو ہے منفی نتائج بھی برآمد ہوئے۔ تو یہ انتظامیہ کو سوچ لینا چاہیے کہ آپ جب رکاوٹیں کھڑی نہ کریں تو وہ ساری چیزیں پرامن ہو جاتی ہیں اور کوئی اس سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا۔ ابھی ان کا جلسہ جاری تھا تو ہمارے وزراء کے بیانات شروع ہو گئے تھے۔ خالد بن آزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، افضل خان صاحب ٹورنٹو سے۔ بنت زار کریں ڈرتے ہیں اسی لیے روکتے ہیں۔ عزیز سائر صاحب KPK سے، بہت کئی کتابوں کے مصنف۔ عالیہ زاہد بھٹی کہہ رہی ہیں آپ کی رائے ہمیشہ سب سے غیر جانبدار رہی، ہمیں عادت سیاسی طور پر کھلے دل سے آپ کے تبصرے پڑھنے کی، مگر ملکی بحران کے مطابق شاید ہمیں سیاست سے زیادہ ملک کے استحکام، مضبوطی اور اتحاد پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عالیہ زاہد بھٹی صاحبہ، یہ ساری چیزیں سیاست ہو، ملک کا استحکام، مضبوطی، اتحاد، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر آپ دوسروں سے توقعات رکھیں، دوسروں سے پہلے۔ اس وقت جو مشکل ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا ایون پاکستان تحریک انصاف، کہ ملک کے جو حالات ہیں اس میں ایک سنجیدگی فکر کی ضرورت ہے اور تحقیق اور تنظیم کے ذریعے کہ آئندہ آپ 10-15 سال کا مجموعی ایک روڈ میپ بنائیں، ایڈ ہاک ازم سے نہیں کہ آج کا جلسہ ہونے دینا ہے نہیں ہونے دینا، سارا پوری مشینری اس پہ لگا دیں۔ صدر صاحب بھی بل پہ دستخط کر رہے ہیں کہ جلسہ بغیر اجازت کرنے کی 3 سال سزا، شرائط پوری نہ کرنے کی اتنی سزا۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں آپ کے جو پہلے سے جلسے جلوس کے آئین میں اور اس کے علاوہ بھی پوری چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں، نئے قوانین بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب کیسا عجیب لگا کہ عرفان صدیقی صاحب یہ بل پیش کر رہے ہیں، جو بہت آزادی اظہار کے قائل ہیں، شاعر ہیں، بڑے اچھے کالم نویس ہیں، تو شعبہ تدریس سے وابستہ رہے ہیں کہ وہ ایسا کر رہے ہیں اور آصف زرداری جیسے صدر اس بل پہ دستخط کر رہے ہیں۔ احتشام ارشد نظامی صاحب کہہ رہے ہیں جان صاحب حکومت جو کنڈے استعمال کر رہی ہے اس سے اب مایوسی بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پھر ملک میں ہمیشہ ہی ایک انتخابی مہم کی کیفیت رہتی ہے۔ الشیخ شعیب عفی ان 3 دفعہ ان کا ٹیکسٹ آیا ہوا ہے سر، یہ کچھ معلوم ہوتا ہے یہ کون صاحب ہیں، کہاں سے پھر بات کرتے ہیں۔ آصف اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور عزیز سائر صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا تعلق تو جماعت اسلامی سے ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ بدترین ظلم ہو رہا ہے۔ نغمانہ شیخ بہت بڑی افسانہ نگار، یہ بھی ساتھ ہیں۔ عاصم خان صاحب نیو یارک سے، بنت اظہار پرامن جلسوں کو روکنے سے کیا ہوگا؟ کیا یہ لوگوں کے دلوں سے من پسند سیاسی شخصیت کو نکال سکتے ہیں؟ یہ بہت پرانی بات ہے کہ جو دل میں بس رہا ہے حکومت اسی کی ہے، چاہے پسندیدہ شخصیتوں کو
سیاست سے بین کر دیا جائے، جسمانی طور پہ بھی الگ کر دیا جائے، تب بھی وہ دلوں سے نہیں نکلتے ہیں۔ یہ بہت سی حکومتوں کو سمجھ میں آ گئی بات، تو وہاں حالات پرامن ہو گئے، نہیں سمجھ میں آئی تو وہاں ایک کشیدگی چلتی رہتی ہے۔ شاہد خان صاحب سینئر صحافی بھی ہمارے ساتھ ہیں، نازیہ آصف گجرات سے، بہت اچھا لکھنے والی، الشیخ شعیب افی ان کہہ رہے ہیں سر عبدالحسیب خوستی کا بھائی ہوں، ہمارا ملاقات ہوئی ہے۔ ضیاء الرحمن ضیاء صاحب کین یو شو ادبی ڈائجسٹ ان دا پروگرام؟ اگلے ابھی تو یہ کہ دوسرے کمرے میں ہے، تو وہ انشاءاللہ جمعرات کو کہتے ہیں۔ عبدالستار عاصم صاحب، علامہ عبدالستار عاصم بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ قلم فاؤنڈیشن کتابیں ہر مہینے ایک نئی کتاب بہت اچھی معیاری آ رہی ہوتی ہے۔ ابھی الطاف حسین قریشی صاحب کی آئی ہے، میں نے آئین بنتے دیکھا، اور انہوں نے آئین کو سرد خانے میں بھی جاتے دیکھا ہوگا، آئین کو ٹوٹتے بگڑتے خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی کیا ہوگا۔ شاہد خان کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ نہ چلنے کے برابر چل رہا ہے، آپ کو سن پانا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ ایم اشرف میمن صاحب بھی ساتھ ہیں۔ عبدالستار عاصم صاحب کہہ رہے ہیں آج کا کالم بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ہم نے اب کہ فلسطین پہ لکھا تھا، فلسطین کی خبر بھی اب اسی طرح ہی ہوگی جیسے کشمیر کی خبر ایک رسمی طور پر ضرور ایک کہیں آخر میں جا کے سنائی جاتی ہے، اسی طرح فلسطین کی خبر بھی سنائی جاتی ہے بس، لیکن ہر روز انسان قتل کیے جا رہے ہیں، ہر روز، اور پوری دنیا خاموش ہے۔ طارق شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور غلام سرور کھیڑو صاحب ہمارے سندھ کے سابق چیف سیکریٹری، بہت صاحب مطالعہ، ان کی طرف جانے کی تمنا ہے کہ ان کے پاس، کھیڑو صاحب کے پاس جو ہے مشغلہ اینٹیکس سوینئرز کی کلیکشن کا، دنیا بھر کی کلیکشن ہے ان کے، وہ دیکھیں گے اور آپ کو بھی اس میں شریک کریں گے انشاءاللہ، لائیو دکھائیں گے ان کی چیزیں۔ نذیر تبسم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سینئر جرنلسٹ۔ رضوان عیدی صاحب الخدمت سے، ناصر دھماسکر بھی سلام کہہ رہے ہیں کہ آج کے پہلے ہی ہم کافی تاخیر ہوئی ہے، تو ہم اپنے کالم کی طرف آتے ہیں۔ بہرحال آج کا جلسہ جو ہے، حکومت کے پارٹیاں جو کچھ مرضی کہیں، لیکن ایک جن کے پارٹی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو، جب عدالتوں سے بھی فیصلے اس کے خلاف آ رہے ہوں، اور ہر جگہ اس کو مزاحمت ہو، اس کے بہت سے لوگ توڑ لیے گئے ہوں، دوسری پارٹیاں بنا دی گئی ہوں، اس کے باوجود وہ اگر جلسہ کر لیتی ہے، کہ جلسہ بھی ایسی ویران جگہ پہ انہیں کہا گیا، راستے بند کیے گئے، کنٹینرز کھڑے کیے گئے، اس کے باوجود اگر لوگ جتنی بھی تعداد ہو پہنچے ہیں، تو اس کو ایک سیاسی پارٹی کی کامیابی اور ایک ملک کے لیے اچھا شگون سمجھنا چاہیے، اور ڈرنا نہیں چاہیے۔ اب اس کے بعد ہمیں ابھی خبر نہیں ہے کہ کوئی شیلنگ ویلنگ بھی ہوئی ہے، اور بار بار انتظامیہ کو کیا جا رہا تھا، ایف سی کو بھی بلایا جا رہا تھا، تو ایک سیاسی طور پر جمہوریت کے لیے ایک اچھا شگون ہے اس جلسے کا ہونا،
اس کے بعد کیا کیا اس کی شاخسانے ہوتے ہیں، اس کے کیا کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون کیا کرتی ہے، پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے۔ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر اپوزیشن کسی ایک کا جلسہ کامیاب ہو گیا تو دوسری پارٹی بھی اپنا جلسہ ہی کرتی تھی۔ فسطائی ہتھ کنڈے اور چیزیں یہ نہیں کی جاتی تھیں۔ اب خواجہ آصف صاحب کا جو بیان کل سے چل رہا ہے کہ شواہد جو ہیں وہ خاص طور پہ کہ جنرل فیض حمید کے بیانات کی وجہ سے کہ بانی پی ٹی آئی کا فوجی ٹرائل کی طرف جا رہے ہیں، مطلب ایک سیاسی پارٹی کے بہت بڑے کہ خواجہ صفدر بہت بڑے مدبر سیاستدان تھے، ان کا بیٹا اگر کسی ایک سویلین کے ملٹری ٹرائل کی طرف کہہ کے بڑا خوش ہو رہا ہو بہت اعتماد سے، تو یہ ایک فکری طور پر بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ طارق شہزاد کہہ رہے ہیں استحصال انٹرنیٹ کی وجہ سے یکسوئی ممکن نہیں، آج کا مظالم فلسطین پر مبنی کالم درد بھرا ہوا ہے، بہت درد بھرا، آنکھیں اشکبار ہیں۔ بہت شکریہ طارق شہزاد صاحب۔ محمد بشیر کاشمیری بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کالم کا عنوان ہے فلسطین میں اوسط عمر اب صرف 19 سال۔ یہ ذرا غور کیجیے گا، اور یہ انٹرنیشنلی جو ہیں ادارے ان کی طرف سے ہے۔ یہ ایک نظم کے اردو ترجمے سے کالم شروع کیا ہے ہم نے۔ تم نے ہمارے بچوں کو قتل کر دیا ہے، تمہاری گولیاں ان کے دلوں میں موجود محبت کو چیرتی ہوئی گزر گئی ہیں۔ اب وہاں صرف اور صرف نفرت ہے۔ تم اپنے جھنڈے نصب کرتے رہو، امن کی بات کرتے رہو، جو تمہاری کبھی نیت نہیں رہی۔ ہمارے نوجوان تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تم نے ان کے مہربان دلوں کو تار تار کر دیا ہے۔ یہ نظم ہے جو ہم نے نیٹ پہ ہی ڈھونڈی اور بہت ہی حسب حال لگی ہے کہ تم نے ہمارے بچوں کو قتل کر دیا ہے، تمہاری گولیاں ان کے دلوں میں موجود محبت کو چیرتی ہوئی گزر گئی ہیں۔ آج اتوار ہے، اپنے بیٹوں بیٹیوں پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں بہوؤں دامادوں کے ساتھ دوپہر کے کھانے پر بیٹھنے دنیا جہان کی باتیں کرنے کا دن، ان کے ذہنوں میں کشمیر فلسطین میں ظلم و جبر پر سوالات کے جوابات دینے کا دن، عصر کے بعد محلے داروں سے ملنے ملانے، آپس کے دکھ درد بانٹنے کا دن۔ پاکستان بھر سے لوگ بتاتے ہیں ان میں سے کچھ نے اتوار ہمارے اس طرح کے کہنے پر گزارنا شروع کر دیا ہے۔ اس صفاقی شقی القلبی کے دنوں میں ایک دوسرے سے حال احوال جاننا زندگی سے محبت کا اظہار ہے۔ مظلوموں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ جو مسائل ہم خود حل کر سکتے ہیں انہیں آپس میں طے کر لیں تو ہم خوش رہیں گے۔ محمد حسن لندار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں سانگڑ پریس کلب سے۔ سید افسر امام سینئر جرنلسٹ ہیں امریکہ میں آج کل، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ رضوان عیدی کہہ رہے ہیں سر پرانے نوٹ منسوخی کی طرح ہے، سسٹم کس طرح چلے گا؟ شاید ہندوستان میں بھی ہو چکا ہے، ملک و قوم کے مفاد میں ہو تو اچھا ہے، اس سے بلیک منی سامنے آئے کہ امکانات ہیں، غریب متوسط طبقے کا اس پر رہنمائی کریں یا آئندہ پروگرام بنائیں۔ ابھی تو انہوں نے صرف میں یہ کہا تھا ڈیزائن بدلنا ہے، اور یہ یحییٰ خان کے زمانے میں نوٹ ہوئے تھے منسوخ، ابھی انڈیا میں ہوئے تھے۔ محمد لئیق شہرت حسین، حیرت تو ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو جھوٹ اس بے غیرتی سے بولتے ہیں جیسے انہیں احساس ہی نہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہے۔ رضوان عیدی کہہ رہے ہیں حقیقت میں آپ کے اس کالم نے امت مسلمہ کی صحیح ترجمانی کا حق ادا کیا ہے۔ نغمانہ شیخ کہہ رہی ہیں آپ کی کتاب 1947 کی امانتیں بہت بہترین کتاب ہے، پڑھ کر اندازہ ہوا کس کس کا بٹوارا ہوا تھا۔ جاوید مہر صاحب 1 سے 2 ہفتے میں عمران خان قانونی طور پر رہا نہ ہوا تو ہم خود عمران خان کو رہا کروائیں گے، میں لیڈ کروں گا، پہلی گولی کھاؤں گا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ علی امین گنڈا پور کا خطاب۔ NS شانی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جاوید مہر صاحب کو بھی لگ رہا ہے یوٹیوب پہ ہماری طرح بیٹھے رہیں، سنتے رہیں۔ ظفر بلے بہت ہی اہم ادبی خاندان سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ فلسطینی شاعر کے بہت اچھی نظم کے ترجمے سے ہم نے بات شروع کی۔ اپنے دکھ درد، اپنی ہلاکتیں، اپنے لاپتہ اپنی جگہ، لیکن 21ویں صدی میں جب انسان کی زندگی آسان کرنے کی ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے، جب امن کے قیام کے لیے اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، اس صدی کی تیسری دہائی میں دنیا کے عین قلب میں کوئی دن نہیں جاتا جب 100-150 لاشیں نہیں گرائی جاتی، جن میں زیادہ تر دودھ پیتے بچے ہیں، اسکول جاتی بچیاں ہیں، نشانہ باندھ باندھ کر بم گرائے جاتے ہیں، فائرنگ کی جاتی ہے۔ تاریخ کے تاریک زمانوں میں، ڈارک ایجز میں، ہم جس نسل کشی کا پڑھتے آئے ہیں وہ آج 21ویں صدی کے روشن دنوں میں بھی ہو رہی ہے۔ بنی نوع انسان ایک انسان کے قتل پر حرکت میں آ جاتی تھی، اب روزانہ 100-150 زندگیاں چھینی جا رہی ہیں، کوئی تعزیت بھی نہیں کرتا۔ کامران رشید صاحب فیصل آباد سے سلام کہہ رہے ہیں۔ کسی بادشاہ، کسی صدر، کسی وزیر اعظم کا بیان بھی نہیں آتا، لگتا ہے کہ ساری حکومتوں، سارے اداروں نے فلسطینیوں کی ہلاکت کو ایک معمول سمجھ لیا ہے۔ رفیق خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سلام کہہ رہے ہیں سب کو۔ سب نے ایک ناجائز ریاست کو یہ حق دے دیا ہے کہ وہ جتنے چاہے فلسطینی ہلاک کر دے۔ دنیا میں کسی مومن کو، کسی کافر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غزہ میں انسان پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں شیر خواری میں، گہواروں میں، گودوں میں لہو لہان کر دیا جائے۔ بہت سوں کو تو رحم مادر میں ہی شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی فگرز آئی ہیں، WHO نے بھی دی ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بچے مارے جا رہے ہیں۔ مختار خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بنت اظہار بھی کہہ رہی ہیں حقیقت ہے سر۔ محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ عالم انسانیت اس لیے خاموش ہے کہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کتاب کو ماننے والے ہیں۔ ان کو دنیا میں آنے، پھر سانس لینے، پھر آزادی سے زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اختیار اس علاقے میں صرف اور صرف یہودیوں کو ہے۔ جہاں آرا بھی ہمارے ساتھ ہیں، ینگ جرنلسٹ، رائٹر اور شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہیں، ماہنامہ اطراف کے لیے بہت ہماری مدد کرتی ہیں، بہت اچھے آرٹیکل، بہت اچھے انٹرویو کر رہی ہیں۔ بنت اظہار کہہ رہی ہیں نہایت افسوسناک صورتحال ہے، اور ان یہودیوں کو صرف خود زندہ رہنے کا اختیار ہی نہیں بلکہ ہر فلسطینی کو جان سے مارنے کا اختیار بھی ہے۔ عالمی ادارے کس بے شرمی سے بتا رہے ہیں کہ غزہ کی آبادی 23 لاکھ تھی، اب 21 لاکھ رہ گئی ہے، 1.5 لاکھ ہجرت پر مجبور کیے گئے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ادھر
مصر نے جو مسلمان ملک ہے اس نے بھی اپنی سرحدیں فلسطینیوں کے لیے بند کر دی ہیں۔ 1.5 لاکھ ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں، 42,000 مارے جا چکے ہیں، جن میں 15,000 بچے ہیں، خواتین ہیں، 72,879 زخمی ہیں، ہسپتالوں میں کراہ رہے ہیں، اسکولوں پر بمباری کی جا رہی ہے، ہسپتالوں پر، خاص طور پر میٹرنٹی ہومز پر فلسطینیوں کی دنیا میں آمد ہی روکی جا رہی ہے۔ ندیم احمد سولنگی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ اب تو کلمہ گو بھائیوں نے بھی رونا چھوڑ دیا ہے، سب اپنی اپنی فکروں میں گرفتار ہیں، شہنشاہ، بادشاہ، صدور، وزرائے اعظم، سپہ سالار سب بھول گئے ہیں کہ وہ کس ایک امت کے فرد ہیں۔ اس امت کے کسی بھی فرد پر کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو تو ان کا دینی فرض ہے، انسانی ذمہ داری ہے کہ ان ظالم ہاتھوں کو روکیں۔ کوئی غیر مسلم کسی بھی جگہ ظلم کا شکار ہو تو کیسے نیٹو حرکت میں آ جاتی ہے۔ اب نیٹو جو ہے یہ بھی امریکہ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، قائم کی گئی تھی یہ کمیونسٹ ملکوں کے خلاف، کمیونسٹ فوجوں کے خلاف ایکشن کے لیے۔ کمیونزم تو ختم ہو گیا لیکن نیٹو جو ہے وہ جاری ہے، اب وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہے۔ کوئی غیر مسلم کسی بھی جگہ اس ظلم کا شکار ہو تو کیسے نیٹو حرکت میں آ جاتی ہے، اقوام متحدہ چیخ اٹھتی ہے، اسلام کو کس طرح دہشت گرد انتہا پسند مذہب قرار دے دیا جاتا ہے، اور مسلمان ممالک بھی ان غیر مسلم بلاکوں کے اتحادی بن جاتے ہیں، جیسے ہم 9/11 سے اب تک بنے ہوئے ہیں، نان نیٹو الائی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ عبدالباسط طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، صدام ساگر صاحب گجرانوالہ سے، جہاں آرا کہہ رہی ہیں ملت اسلامیہ کے لیے افسوس کا مقام ہے لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ شبیر احمد صدیقی صاحب سینئر جرنلسٹ ریڈیو پاکستان سے تعلق رہا ہے اور اپنی یادداشتیں بھی مرتب کر چکے ہیں۔ عبدالرافع صاحب کراچی سے، سحر محمود ملتان سے بہت اچھا لکھتی ہیں، پڑھا رہی ہیں اور ہمارے مانامہ اطراف کے مضمون نگاری کے مقابلوں میں بھی حصہ لے چکی ہیں۔ حسنات حسرت میرپور خاص سے بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں۔ میں لرز اٹھا ہوں کہ عالمی ادارے فلسطینی کی اوسط عمر 19 سال بتا رہے ہیں۔ 19 سال، اتنی کم عمری میں موت آ رہی ہے۔ فلسطینی دنیا بھر میں 1.5 کروڑ کے قریب ہیں اور یہ فلسطینی عربوں میں سب سے زیادہ سماجی، تہذیبی، ادبی شعور رکھنے والے ہیں۔ ان کی شاعری، افسانے، ان کی خرد افروزی دوسرے تمام عربوں سے کہیں زیادہ بلند معیار ہے۔ اس لیے یہ بھی احتمال ہے کہ خود عرب امرا کی خواہش یہی ہو کہ ان باشعوروں کی تعداد نہ بڑھنے پائے۔ ابھی بتائیے کہ جو امیر ملک ہیں سعودی عرب، وہاں سے کبھی کوئی آپ نے سنا ہو کہ کوئی بڑا شاعر، بڑا ناول نگار یا بڑا کوئی مضمون نگار سامنے آیا ہو؟ شہزادے شہزادیاں تو آتے ہیں لیکن کوئی عمرا آتے ہیں جو ہوٹل خرید لیتے ہیں پورے۔ بنت اظہار کہہ رہی ہیں جب انسانیت مر جائے، لوگ مردہ ضمیر ہو جائیں تو پھر ظلم اور زیادتیاں کسی بھی مسلمان کو نظر نہیں آتی، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ صدام ساگر کہہ رہے ہیں غریب شہر کے بچوں سے روٹی چھین لی تو نے، تو ظالم ہے تیرا ہر ظلم دنیا کو دکھا دوں گا۔
شہاب الدین محمدی صاحب پنو عاقل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کویت، UAE، قطر بہت امیر ملک ہیں، بہت پیسہ ہے۔ قطر میں تو سارے امریکہ کے اڈے ہیں فوجیوں کے، لیکن کوئی وہاں سے بڑا شاعر افسانہ نگار نہیں ہے۔ سارے جو شاعر، ادیب، افسانہ نگار وہ فلسطینی ہیں زیادہ تر۔ فلسطینی ریاست میں 55 لاکھ رہتے ہیں، رقبہ صرف 6020 مربع کلومیٹر، اور یہ سارا شہری علاقہ ہے، اس لیے یہاں انسانوں کی ہلاکت بھی آسان ہے۔ شہاب الدین محمدی صاحب سابق جج کہہ رہے ہیں سر کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، غیر حاضری کی معافی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ سے نوازے۔ ہمارے تمام شرکاء کی بھی دعا یہی ہوگی۔ گل بانو رگے جاں ناول کی مصنفہ اور بھی کتابیں لکھ رہی ہیں اور ادبی محفلوں میں شرکت کرتی ہیں، لائیو بھی پروگرام کرتی ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ حماس کے حملوں کا جواب دے رہا ہے۔ وہ ایسی قوم کی نسل ہی ختم کرنا چاہتا ہے جو یہودیوں سے مزاحمت کرتی ہو۔ پروفیسر شاداب صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں حیدرآباد سے۔ اقبال یوسف صاحب کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں سے ہیں۔ شاداب صدیقی صاحب سلام کہہ رہے ہیں آپ سب کو۔ گزشتہ اکتوبر سے شروع ہونے والی اس حالیہ جارحیت میں، اسے جنگ تو نہیں کہہ سکتے کہ بیچارے فلسطینی تو نہتے ہیں، اس حالیہ یلغار میں فلسطینی تو 42,000 مارے گئے ہیں، اسرائیلی صرف 1478، اور اس جنگ میں 116 صحافی بھی کام آئے ہیں، جن میں سے 111 فلسطینی صحافی ہیں، 3 لبنانی اور اسرائیلی صرف 2 ہیں۔ اسلم صاحب کہہ رہے ہیں مرض لاحق ہوا ہے، اب ان کا ہر مسلمان کو مرض لاحق ہوا ہے، اب بہن کا یہ کچھ بیچ میں پڑھا نہیں جاتا، تبھی تو بھیڑیے ان کی بقا پر ہو گئے قابض۔ ستمگر قوتوں کو اے خدا مت ڈھیل دے اتنی، خدا ہی بن کے وہ اہل غزہ پر ہو گئے قابض۔ مسلمان دست قدرت تھا خدائے لم یزل کا، پھر یہ سیہونی تو اس دست خدا پر ہو گئے قابض۔ واہ! اسلم صاحب ہاشمی۔ غزہ کی آبادی کے 2% سے زائد بچے 6 ماہ میں شہید یا زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ سے زندگی چھین لی گئی ہے، 96% آبادی خوراک سے محروم ہے۔ اسرائیلی پولیس اور فوج 5 لاکھ فلسطینیوں تک غذائی امداد جو دنیا بھر سے آ رہی ہے پہنچنے نہیں دے رہی۔ عاصم خان اب کہہ رہے ہیں نیو یارک سے سرزمین عرب شاہ فیصل، قذافی، بو مدین اور صدام کے بعد قحط الرجال میں مبتلا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ NS شانی کہہ رہے ہیں شام صاحب سلامت رہیں، آ فلسطین تو اذن بہار دیتا جا، شاخ پہ گل کھلے نہ کھلے، شریف کنجاہی، انشاءاللہ تاریک شب کے بعد سحر طلوع ہوگی۔ غازی صلاح الدین صاحب کراچی حیدرآباد سے میڈیا سے تعلق ہے، اپنا میڈیا ہاؤس بھی ہے۔ غزہ میں موت ہر صبح سے شام تک منڈل آتی ہے، اسرائیلی قاتلوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، وہ اپنے سفاک ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں۔ 50 سے زیادہ ممالک مسلمان اکثریت رکھنے والے ہیں، ایک تنظیم OIC بھی ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز۔
لیکن غزہ میں انسانیت کا قتل عام جاری ہے، مسلمان امت سو رہی ہے، اور اہل مغرب جو اپنے آپ کو تہذیب، ثقافت، علم اور تحقیق کا مرقع کہتے ہیں، وہ اتنے انسانوں کے قتل پر کیوں خاموش ہیں؟ غزہ میں مارے جانے والوں کو صرف مسلمان سمجھ کر کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ مسلمان کیا انسان نہیں ہوتے ہیں؟ عاصم پیرزادہ صاحب سہارنپور سے، ایک کالج کے پرنسپل بھی ہیں اور بہت اچھی شاعری، اور ہمارے دلاور فگار صاحب کی شاگردی پر فخر کرتے ہیں۔ فلسطینی آخری پیراگراف ہے۔ فلسطینی اتنے ظلم، اتنی ہلاکتوں کے بعد بھی اسرائیل کی برتری ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک فلسطینی شاعرہ کی نظم سنیے، یہ ترجمہ اس کا نے خود ہی کیا ہے۔ سید عامر قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ شاعرہ ہیں فلسطینی: اے سورج کے دشمنوں، اگر تم چاہو تو اپنی لائیولی ہوڈ، اپنی مزدوری چھوڑ سکتی ہوں، روزگار چھوڑ سکتی ہوں۔ میں اپنے ملبوس، اپنے بستر، فرنیچر بیچ سکتی ہوں۔ میں پتھر توڑنے کا کام کر سکتی ہوں، کسی گلی میں جھاڑو لگا سکتی ہوں، تمہارے دسترخوانوں کا کچرا اٹھا سکتی ہوں۔ میں بھوکی سو سکتی ہوں۔ اے سورج کے دشمنوں، جب تک میری سانس میں سانس ہے، میری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں، لیکن میں تم سے سمجھوتا نہیں کروں گی۔ اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے مزاحمت کرتی رہوں گی۔ امین وارثی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ یہ دوبارہ سن لیجئے، فلسطینی شاعرہ کی نظم: اے سورج کے دشمنوں، اگر تم چاہو تو میں اپنی مزدوری چھوڑ سکتی ہوں، اپنے ملبوس، اپنے بستر بیچ سکتی ہوں، میں پتھر توڑنے کا کام کر سکتی ہوں، کسی گلی میں جھاڑو لگا سکتی ہوں، تمہارے دسترخوانوں کا کچرا اٹھا سکتی ہوں، میں بھوکی سو سکتی ہوں۔ اے سورج کے دشمنوں، لیکن جب تک میری سانس میں سانس ہے، میری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، میں تم سے سمجھوتا نہیں کروں گی۔ اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے مزاحمت کرتی رہوں گی۔ ایک فلسطینی بچہ دوسرے بچوں سے کہہ رہا ہے: اٹھو، رائز فرام دا روئنز، اٹھو، کھنڈرات سے باہر آؤ جو کبھی تمہارے گھر تھے۔ اٹھو، ان کھنڈرات سے باہر آؤ جو کبھی تمہارے گھر تھے، تمہاری محفوظ پناہ گاہیں تھے۔ اٹھو اس راکھ کے ڈھیر سے جو تمہاری آنکھوں میں بھر گئی ہے، اٹھو، چل پڑو۔ یہ فلسطینی شاعروں، شاعرات، نثر نگاروں کے جذبات ہیں، جن پر ہر روز ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہر روز 100 کے قریب 100-150 فلسطینی مارے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ فلسطینیوں کی نسل ہی ختم کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل۔ اب وہاں نیتن یاہو پر جنگ بندی کے دباؤ کے لیے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حماس والوں نے یہ کیا کہ اب جب حملہ شروع ہوا، بمباری اور فائرنگ وغیرہ، تو انہوں نے جو اسرائیلی ان کے پاس مغوی تھے ان کو آگے کر دیا، تو وہ 4 اسرائیلی مارے گئے اسرائیل کے اپنے حملے سے۔ تب وہاں اسرائیلیوں میں بھی کچھ اپنے یہ شوق، صدمہ جنگ کا، اور یہ شروع ہوا ہے۔ محمد لعیق شہرت کہہ رہے ہیں: ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، فلسطینیوں کی ان حالات کے ذمہ داری میں مسلمان بری و ذمہ نہیں ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔
امین وارثی صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں پاور شو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس پر پروگرام کے شروع میں ہی امین وارثی صاحب بات ہو چکی ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ جتنے بھی حالات تھے این او سی کے باوجود، جس طرح پنجاب میں، سندھ میں قافلے روکے گئے، بلوچستان میں، اور کے پی کے سے جو اسلام آباد میں آنے والے تھے وہاں روکے گئے، اس کے باوجود، اور جو کچھ ابھی بھی جلسے کے دوران بھی چلتا رہا، اس کے باوجود جتنے بھی لوگ اکٹھے کر سکے ہیں ایک ماتوب پارٹی کے لیے، جس کا لیڈر بھی 1 سال سے جیل میں ہے، اس کے آرگنائزیشن کو بھی سلام کرنا چاہیے کہ اتنی ہمت کی ہے، مزاحمت کی ہے، اور جس طرح سے اب تک اپریل 2022 سے اب تک جو اس پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، قانونی طور پہ، عدالتی طور پر اس کا الیکشن سمبل تک چھین لیا گیا، اس کے باوجود لوگوں کی محبت ہے کہ سب کے باوجود وہ 8 فروری کو انہوں نے ووٹ بھی دیے، بہت ڈھونڈ کے کس کا کیا انتخابی نشان ہے، اور اس کے بعد آج بھی وہ اگر شامل ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اصل چیز ہم کہتے ہیں کہ عمران خان تو ایک علامت بن گیا ہے، یہ جو 40 سال سے باریاں لیتے آ رہے ہیں، اور اس وقت تینوں ہی جو اپریل 2022 سے حکومت میں ہیں، ان سے جو لوگوں کی بیزاری ہے، نفرت ہے، وہ عمران خان سے ایک بلونگنگ اور وابستگی کا سبب بن رہی ہے۔ لیکن یہ 2 پارٹیاں اور ایک ادارہ اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جس طرح سے 8 فروری کے بعد انہیں حکومت ملی ہے، اس پر ان کے اپنے بعض لوگوں نے بھی بہت شرمندگی کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی اپوزیشن میں ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر عمران خان اور پی ٹی آئی کا بھی ایک ان کی تدبر کا، سنجیدگی کا، صلاحیتوں کا امتحان بھی شروع ہوگا۔ اب بھی شروع ہے، اب بھی ہم تمہیں لکھتے رہتے ہیں کہ انہیں آئندہ 15-20 سال کا روڈ میپ دینا چاہیے، کیونکہ بالآخر نئے انتخابات ہوں گے، اور اس میں لوگ ان تینوں پارٹیوں کو، 2 پارٹیاں، ایک ادارہ، ان کو مسترد کریں گے، اس کے بعد پھر ذمہ داری اسی پارٹی پر آئے گی۔ تو یہ ان کو تیاری کرنی چاہیے۔ جلسے جلوس اپنی جگہ ہیں، لیکن پلاننگ، پالیسی کی ضرورت ہے۔ ہمارے آس پاس بہت ترقی ہو رہی ہے، اب یہ افغانستان سے ہی سبق حاصل کر لیں کہ 20 سال سے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اور اب بھی بہت اکثر ملکوں نے میرا خیال ہے ان کو تسلیم نہیں کیا ہے، اس کے باوجود وہ اگر پرامن طریقے سے اپنے جتنی بھی آبادی ہے اس کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، عزت سے رہ رہے ہیں، کوئی دہشت گردی بھی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ ایران بھی اپنی جگہ مستحکم ہے، انڈیا بہت آگے بڑھ رہا ہے، تو اس میں اگر ہم بہت پیچھے رہ گئے تو اس کا ہمیں پھر اور زیادہ نقصان ہوگا۔ غلام اجتبیٰ اشرف بھی ہمارے ساتھ ہیں، افتخار کامل صاحب سلام کہہ رہے ہیں، عبدالرشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، محمد حسیب خان بھی ابھی شرکت کی ہے انہوں نے۔ تو ہم اپنا کالم بھی گوش گزار کر چکے فلسطین کے بارے میں۔ ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے پاکستانی جو مسائل ہیں ان پہ ہی لکھ رہے ہیں، یا وہ کسی ایک پارٹی کے لیے لکھتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے مظاہرہ دیکھا کہ یوٹیوب پہ، آپ یہ خود غور کریں کہ جتنے چینل ہیں
ان سب کے جو یوٹیوب پہ نشریات چل رہی تھیں وہ کچھ اور تھیں، اور جو ریگولر نشریات تھیں ان کی وہ کچھ اور تھیں، ان میں جلسہ دکھایا نہیں جا رہا تھا۔ ڈالر کمانے کے لیے اور اپنے سامعین کو انگیج رکھنے کے لیے سب نے اپنے یوٹیوب چینل شروع کیے ہوئے ہیں، اور فرق صاف نظر آتا ہے کہ ریگولرلی اس میں کیا دکھا رہے ہیں اور وہاں کیا دکھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب حکومت حرکت میں آئی، 7 بج گئے کہ بس اب روزہ کھل جانا چاہیے ورنہ مکروہ ہو جائے گا روزہ، تو 7 بجے کے بعد پھر سارے چینلوں نے کہ جی وہ پارٹی نے بلا اشتعال پتھر مارے پولیس والوں کو، پولیس حرکت میں آ گئی ہے، شرائط پوری نہیں کی گئی، NOC کی پابندی نہیں کی گئی۔ حالانکہ آج تک جلسے جو ہیں کبھی بھی نہ وقت پر شروع ہوئے ہیں نہ وقت پہ ختم ہوئے ہیں، اور کوئی کبھی اس طرح سے نہیں کی جاتی تھی زیادتی کے لیے سب ایسے شادی حال خالی کرائے جاتے ہیں کہ بس اب 10 بج گئے خالی کریں۔ تو یہ آج اس سے جو ایک غیر جانبدار کی حیثیت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے PTI کی ہمدردی میں مزید اضافہ ہوا ہوگا، اور حکومت اور اداروں کی جو ہے وہ اور زیادہ گئی۔ ایک طرف جو اس کا الیکشن ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا، اس میں ہم اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مسلمان ہے، اور کل سے جو ہے ایک اسرائیلی اخبار کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتا ہے۔ اب یہ جب اس کا یہ نہیں سوچا کہ اس اسرائیل کے ساتھ تسلیم کرنے سے تو اس کا الیکشن جیتنے کے امکانات بڑھ جائیں گے اس کے۔ سید محمد ساجد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شہباز محمد مغربی قوتیں انسانی حقوق کی نئی تعریف لکھیں گی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ عبدالرشید السلام علیکم سر، آپ سب کو صرف اپنی پڑی ہے، عوام نہ کوئی نہیں سوچ رہا ہے۔ محمد حسیب خان اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ شہباز محمد کیا مغربی قوتیں انسانی حقوق کی نئی تعریف لکھیں گی جس کے تحت مسلمانوں، بچوں، خواتین، بوڑھوں، جوانوں کا قتل عام، نسل کشی انسانی حقوق میں نہیں آتا؟ مساجد، گرجا گھروں کو تباہ کرنا معمولی بات ہے، کسی لیڈر سربراہ حکومت کو بھی مذمت کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ افتخار کامل محمد لائق شہرت حسین کا کہہ رہے ہیں کہ بندہ اس قابل نہیں، اللہ تعالیٰ کو جواب دے سمجھتے تو کیا بات ہوتی۔ سید ناظر کاظمی، جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جلسہ جلوس قانون سازی سے اور اضطراب بڑھے گا، اور یہی قانون آئندہ انہی کے کام آئے گا۔ آج کا جلسہ کچھ زیادہ پیغامات دے رہا ہے، اب بھی سمجھ نہیں آ رہا تو مقتدر اداروں کو نہیں، انارکی میں اضافہ ہی ہوگا، جبر زیادہ ہوگا، جمہوریت کمزور اور غیر جمہوری قوتیں مضبوط تر ہوں گی۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ ہم کافی دیر سے اسی پہ بات کر رہے تھے پروگرام کے شروع میں بھی، آپ کے ان محسوسات سے، تاثرات سے میں بالکل متفق ہوں، اور جو بھی صحیح سوچ رکھنے والے لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے وابستہ ہوں، وہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے ایک پارٹی کو روکنے کے لیے، اس کا پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہی پابندیاں جو پھر آنے والی حکومتیں ہوتی ہیں ان کو بھگتنا پڑتی ہیں۔ ایڈوکیٹ محبوب حسین خان صاحب DG خان سے میرے ساتھ ہیں، سلام کہہ رہے ہیں۔ محمد اشفاق صاحب بدایونی
جدہ سے سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کی کتاب یاران نکتہ داں کے لیے بہت ادبی حلقوں میں پڑھی جا رہی ہے۔ مریم حنا فلاحی جناح سے پہلے فلاحی اداروں سے وابستہ تھیں، اب یہ فلائنگ سے فلاحی جناح ابھی تک اتفاق نہیں ہوا ہمیں سے، دیکھیں کسی وقت جائیں گے پھر دیکھتے ہیں ان کی خدمات، فضائی خدمات کیسی ہیں۔ بہت شکریہ مریم حنا، آپ نے شرکت کی۔ تب آپ سے اجازت چاہیں گے، تھوڑی تاخیر ہوئی تھی کیونکہ ہم یوٹیوب پہ دیکھ رہے تھے آج کے جلسے۔ سید ناظر کاظمی کہہ رہے ہیں رائے سے اتفاق کرنے کا شکریہ، اللہ آپ کو صحت دے۔ بہت شکریہ، پھر انشاءاللہ جمعرات کو ملاقات۔